أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی، نصیب فرمائی، اور ہمیں ایک بابرکت محفل میں، بابرکت موقع پر اللہ نے ہمیں جمع ہونے کے لیے منتخب فرمایا۔ ساتھی تو بہت ہیں، لیکن یہاں پر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر قرآن کی محفل کو نہ صرف ترجیح دی بلکہ ان طلباء، ان اساتذہ کرام اور ان انتظام کرنے والے منتظمین کی محنت کی قدر کری کہ جو دن و رات محنت کر کے طلباء کو تیار کرتے ہیں، اور وہ طلباء کہ جو صبح سورج بعد میں نکلتا ہے ان کے لبوں سے قرآن مجید کے الفاظ پہلے نکلتے ہیں۔ صبح سورج، آپ سب شاہد ہیں اس بات کے کہ مدارس کے اندر بالخصوص جو ہسٹری کلاس ہے وہ اس محلے کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غصے کو موڑنے کا باعث ہے۔ گزشتہ امتوں کی آپ اس سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح کا وقت ہے، بس آنے والا عذاب آپ چلیں۔ تو اکثر جو ناراضگی اور جو غیظ و غضب کے واقعات ہیں وہ السن جو ہم نے اپنے تاریخ میں پڑھا، اس موقع پر ایک ننھا سا طالب علم صبح کے وقت ٹھنڈا پانی، نیند، جس وقت ہمارے لیے فجر کی نماز کے لیے نکلنا، ہم دو ایمان ہمارے ہیں، اللہ ہم کو معاف فرمائے، نکلنا مشکل، وہ بچہ اپنے نگران سے پہلے اٹھتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھو بھائی فجر سے پہلے آپ نے کلاس میں بیٹھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور وہ بچہ سردی جھیلتے ہوئے جا کے وضو کرتا ہے، نیندوں میں اپنی آنکھوں کو مسلتا ہے اور بیٹھ کے قال اللہ کو پڑھتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت، جبکہ پورا محلہ خواب و خرگوش میں سو رہا ہوتا ہے، یہ طالب علم کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے محلے میں اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کری کیونکہ آج جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس کتاب، اس محفل اور اس محنت کی قدر کرتے ہوئے یہاں موجود ہے کہ یہ معمولی پروگرام نہیں ہے۔ ایک بچے کو حافظ بنا دینا، اس کے ساتھ کتنی محنت ہے، کتنی کوششیں، کتنی کاوشیں ہوتی ہے، بالخصوص جہاں رہائشی طلباء موجود ہوں، جو منتظمین ہیں ان کو رات کو سکون سے نیند نہیں آتی کہ بھئی یہ طالب علم ہے، انتہا ہمارے اوپر ہے، ان کے لیے ہم نے انتظام کرنا ہے، اور وہ ایک ننھے سے پودے پر اتنی محنت کرتے ہیں وہ تناور درخت بنا دیتے ہیں۔ اس کو ایک پودا آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک پودا آپ کے سامنے میرے استاد محترم یہاں موجود ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، پورے اہل محلہ کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی دور روڈ پر نہ ادھر بلکہ آپ کے محلے کے اندر ایسا رحمت کا انتظام کر دیا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کا سورج جو ہے وہ اپنے وقت بعد میں نکلتا ہے کہ طلبہ پہلے اٹھ کے اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیں۔
کوئی دنیا دار اگر ہمیں دعوت دے رہا ہے تو بھائی ٹائم پہ پہنچنا ہے، جلدی پہنچنا ہے، ٹائم دیا ہے. لیکن یاد رکھیں آج کی جو دعوت ہے نا، آج کی جو دعوت ہے، آج کا جو پروگرام ہے، اس کی نسبت سب سے عظیم ہے، کیونکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے. یہ خالی صدر قرآن کا پروگرام ہے. یہ خالی صدر وہ بچے جنہوں نے حفظ یاد کیا یہ ان کا پروگرام ہے، جن بچیوں نے حفظ قدم کیا یہ ان کا پروگرام ہے، جن عورتوں نے بچیوں نے تفسیر پڑھی یہ ان کا پروگرام ہے. تو ہر لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ صرف اور صرف کتاب اللہ کا پروگرام ہے. اور کتاب اللہ کے ساتھ جو چیز جڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو رفعت عطا فرماتا ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا جو پڑھے قرآن ہے بڑا اس کا کیا جی اونچا مقام. تو جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن والوں کی خدمت کرتا ہے، سب کا اونچا مقام ہے. اللہ نے ذمہ داریاں مختلف قسم کی تقسیم کی ہوئی ہیں. کوئی پڑھانے میں لگا ہے، کوئی پڑھنے میں لگا ہے، اور کوئی ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. جو خدمت میں لگا ہوا ہے اس کا بھی اجر وہی ہے. ایک ایک بچہ جب وہ پڑھ رہا ہے تو اس بچے کے لیے جنہوں نے راشن کا انتظام کیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بجلی کا انتظام کیا، ان لوگوں کے جنہوں نے پینے ٹھنڈا پانی کا انتظام کیا، سردیوں میں گرم پانی کا انتظام کیا، یہ جتنے محظوظ ہوں گے، جتنی سہولت کے ساتھ کلام اللہ پڑھیں گے، تو جنہوں نے انتظام میں حصہ ڈالا اللہ ان کو بھی دیتا. اور کیوں انتظام کریں؟ کیوں انتظام کریں؟ وجہ ہے اس کے پیچھے کہ ہماری یہ زندگی گارنٹی ختم ہونے والی ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو اپنی آخرت کے لیے کچھ تو توشہ جمع کرنا ہے. اللہ قرآن میں فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر نفس کو چاہیے غور و فکر کرے کل کے لیے کیا جمع کر رہا ہے. اور وہ کل والا کل نہیں ہے، وہ کل قیامت کا کل ہے کہ جس دن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ. یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی اللہ کے سامنے زبان نہیں کھول سکے گا اس کی اجازت کے بغیر. اور دو طائفے بن جائیں گے، فمنہم سعید فمنہم، ان میں سے دو طائفے ہوں گے، شقی و سعید. ایک بدبخت ہوگا، ایک نیک بخت ہوگا. تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں نیک بختی والی کے اندر کیا کر دیا جائے، شامل کر دیا جائے. اور ہم وہ قرآن کا حکم دیکھیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ہم اس جنت کے طلبگار ہیں کہ جس جنت کی جو لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. ہم اس جنت کے طالب ہیں کہ جس جنت کے متعلق فرمایا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ. نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل میں کبھی خیال آ سکتا ہے. تو اس جنت کی طلب میں ہم ان طلباء کی خدمت کریں کہ ہم ایک ایک روپیہ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑا کر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ایک روپیہ 700 بڑھ کے ملے گا. اور اس وقت یقین مانیں انسان حسرت کرے گا کہ اے کاش میں اپنا جو مال میں نے فانی دنیا پہ خرچ کیا میں کاش اپنی آخرت کے لیے خرچ کر دیں. کاش کہ میں اپنی آخرت کے لیے خرچ کر دیں. اور یہ وہی خرچ کریں گے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جن کے دل میں یہ استحضار ہوگا کہ کل قیامت کے روز جب پیشی ہوگی تو کہیں میں بدبختوں میں شمار نہ ہوں، میرا بھی شمار نیک بختوں میں ہو جائے. تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ جنت کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہے، جس کو یہ خوف رہا اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تو یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے وہ بھی اللہ کا خوف دل میں رکھ رہے ہیں کہ آج اگر ہم خرچ کریں گے تو کل اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک بچے کے پڑھنے کے عوض میں. آپ یاد رکھیں ایک بچہ جب سیکھ کے جاتا ہے نا تو آپ کا دیا یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا، وہ جا کے کہیں پہ بھی دین کی خدمت کرے گا، آپ کا ثواب چلتا ہے. اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں. ہم نے بھی پڑھا 1 روپیہ کبھی خرچ نہیں کیا.
1 روپیہ بھی مانگو کبھی جامعہ میں ہم سے کہ جی آپ پڑھ لیں، پیسے کبھی نہیں. اور آج میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج